اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واشرنا معہم وزدنا محبتہم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تقریباً 1 سال سے ہمارا جو یہ چینل چل رہا ہے، تربیت اولاد کے حوالے سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بالخصوص ان بچوں کے لیے جو ایسے کنٹریز میں رہتے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ، جہاں کوئی دینی مدرسہ نہیں ہے اور انہیں کوئی کلاسز نہیں مل پاتی ہیں، اس چیز کو ویژن میں رکھتے ہوئے ہم نے اس چینل کو سٹارٹ کیا ہے تاکہ بیسک تھنگس بچوں تک پہنچے اور انہیں اہمیت پتہ چلے دین کی۔ آج ماشاءاللہ سے یہ ہماری 50ویں کلاس ہے، لیسن نمبر 50 ہے تربیت اولاد کے حوالے سے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ بس تنہا نہ سنیں، اس کو اپنے جو ہے نا سرکل میں آپ جو ہے نا اس کو فارورڈ کریں، اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیں، بیل بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے فردر جو کلپس ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے۔ تو عزیزو، یہ چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، اور ویسے بھی انسان کی خلقت کا جو مقصد ہے وہ عبادت ہے۔ خداوند عالم نے کیا بہترین طریقے سے ہمیں اس طرف متوجہ دلائی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارا مقصد زندگی جو ہے عبادت ہے۔ اس کائنات میں آپ دیکھیں، کوئی چیز بغیر مقصد کے نہیں ہے۔ سورج ہے تو اس کا ایک مقصد ہے کہ روشنی پہنچائے اور گرمی پہنچائے۔ چاند ہے تو رات کی تاریکی میں راہ دکھائے۔ ستارے ہیں تو اس سے انسان سفر طے کر سکے۔ اسی طریقے سے پھول ہے تو خوشبو دینا اس کا مقصد ہے، اور یعنی اس ایریا کو خوبصورت کرنا اس کا مقصد ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں، غذا ہے تو انسان کی بھوک مٹانے کے لیے، پانی ہے تو انسان کی پیاس کو دور کرنے کے لیے۔ جو پانی پیاس کو دور نہیں کر سکتا وہ گویا مقصد سے ہٹ گیا ہے، پھر اس کی زندگی کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر کوئی سوچے میں پانی کیوں پیوں، پانی سے بھی زیادہ کاسٹلی چیزیں مل رہی ہے۔ پیٹرول پانی سے بہت زیادہ کاسٹلی ہے۔ پیاس لگی تو میں پیٹرول پی لوں گا، کیا اس کی پیاس بجھے گی؟ نہیں۔ پیٹرول کا مقصد الگ ہے، پانی کا مقصد الگ ہے۔ تو عزیزان محترم، انسان کو اپنا مقصد نہیں بھولنا چاہیے، اور جتنے بھی چیزیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہاں پہ کائنات میں بن رہی ہیں، وہ سب اپنے مقصد کے تحت چل رہی ہیں۔ وہ انسان جو اپنے مقصد زندگی کو بھول جائے، عبادت سے دور ہو جائے، زندگی کی کوئی اور چیز کو مقصد بنا لے، مثلاً بعض یہ سوچیں کہ پیسہ کمانا میرا مقصد ہے، اور اس مقصد کو پانے کے لیے اپنی زندگی داؤ پہ لگا دے، دن رات ایک کر دے، کما تو لے گا وہ، دنیا میں اسے سکسیسفل کہا جا سکتا ہے لیکن سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا وہ، کیونکہ مقصد میں سیٹسفیکشن ہے۔ اگر آپ عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تو جو آپ کو سکون عبادت میں ملے گا وہ دوسری چیز میں نہیں ملے گا۔ تو اس کے لیے ضرورت ہے اللہ سے کنیکٹڈ رہنے کی۔ اور کنیکٹڈ بھی کیسے ہونا چاہیے، اس کے لیے بہترین مثال میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں کہ آج ہم موبائل سے کتنے کنیکٹڈ ہیں۔
ہر وقت موبائل دیکھتے رہتے ہیں، کہیں چل رہے ہیں تو موبائل، بیٹھے ہیں ایسے بھی دیکھا گیا کہ ایک ہی چھت کے نیچے ماں باپ بیٹا بیٹی بہو سب بیٹھے، لیکن سب اپنے اپنے موبائل میں مصروف ہیں۔ اس موبائل نے دنیا کو قریب کر دیا، رشتوں کو دور کر دیا۔ بچہ رو رہا ہے، ماں موبائل کی طرف متوجہ ہے، کیوں؟ کنیکٹڈ ہے۔ انسان کی فطرت ہے، وہ جس چیز سے کنیکٹڈ ہو جاتا ہے اس میں کھو کے رہ جاتا ہے۔ ہمیں آفس میں بھی تھوڑا سا موقع ملتا ہے، موبائل نکال لیتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلے موبائل اٹھا کے دیکھیں گے کہ کیا میسج آیا۔ کاش جتنی مرتبہ ہم موبائل دیکھتے ہیں اتنی مرتبہ ہم قرآن کو دیکھتے، تو زندگی کا مقصد بدل جاتا۔ وہ مقصد جو اللہ چاہتا ہے اس پہ ہم چلے جاتے۔ تو جیسے موبائل سے ہم کنیکٹڈ ہیں، اللہ نے بھی چاہا ہے کہ ہم اللہ سے کنیکٹڈ رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک دعا موجود ہے، حتیٰ کہ آپ سوئیں تو سونے سے پہلے کی یہ دعا، جاگو تو جاگتے ہی یہ دعا، گھر سے نکلو تو یہ دعا، گھر میں داخل ہو تو یہ دعا، حتیٰ کہ باتھ روم میں جا رہے ہیں آپ تو باتھ روم میں جانے کی بھی دعا ہے، باتھ روم سے نکلتے وقت کی دعا ہے، نہاتے وقت کی دعا ہے، مسواک کرتے وقت کی دعا ہے، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا ہے، کھانے کے بعد کی دعا ہے، پانی پینے سے پہلے کی دعا ہے، پانی کے بعد کی دعا ہے۔ یہ ساری دعائیں کس لیے اللہ نے رکھی؟ تاکہ ہم اللہ سے کنیکٹڈ رہیں۔ جتنا ہم موبائل سے کنیکٹڈ ہیں، اگر خدا سے کنیکٹڈ ہو جاتے تو کیا کہنا، ہماری زندگی سنور جاتی، دنیا بھی بہترین ہو جاتی اور ہماری آخرت بھی بہترین ہو جاتی۔ تو عزیزان محترم، ہمیں کنیکٹڈ رہنا ضروری ہے۔ اگر کنیکٹڈ نہیں رہیں گے تو ہمیں عبادت میں کہاں سے لطف آئے گا؟ کوئی کہے کہ مجھے نماز میں مزہ نہیں آ رہا، کہاں سے مزہ آئے گا؟ عبادت جو ہے ایک عجیب و غریب شے ہے۔ عبادت باطن میں کیفیت کا نام ہے اور ظاہر میں عمل کا نام ہے، یعنی عمل بھی ہو اور پھر اس عمل کے ساتھ کیفیت کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارا دماغ جو ہے نا بازار میں ہے، کبھی ہمارا دماغ آفس میں ہے، کبھی ہمارا دماغ بزنس ڈیلز میں ہے، تو پھر ہم کنیکٹڈ کہاں ہیں؟ ہم ظاہر میں جو ہے نا عبادت کر رہے ہیں، لیکن باطن میں ہم کہیں اور ہیں، کیفیت ہی نہیں پیدا ہو سکتی، بلکہ الٹی کیفیت پیدا ہوگی۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے، یعنی جدھر کنیکٹڈ ہیں ادھر کے ہو کے رہ جاتے ہیں، جو ظاہر ہے ہمارا، جو اس وقت عبادت کر رہے ہیں، اس سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ ہم دعا کریں گے، پروردگار یہ ماہ رمضان ہے، رمضان میں ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما، ہمیں عبادت میں لطف اندوز ہونے کی توفیق پیدا کر، اور پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق پیدا کر۔ قرآن عجیب و غریب شے ہے عزیزو، یاد رکھنا کہ اس ماہ رمضان میں ایک آیت ایک ختم قرآن کے برابر ہے۔ اگر 114 سورہ قرآن میں اگر 114 مرتبہ بھی کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، وہ بھی اللہ کی قرآن کی ایک آیت ہے، تو 114 قرآن کے ختم کرنے کے برابر اس کا ثواب مل جائے گا۔ اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں، اور میں دعا گو ہوں پروردگار ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ وقت والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔